ساتھی کا سوال ہے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں واقع ہو چکی ہیں، سوائے امام مہدی کا انتظار ہے، اور یہ کیا واقعی بات سچ ہے یا یہ کہ اور بھی قیامت سے پہلے کی نشانیاں باقی ہیں؟ اور قیامت کی نشانیوں میں یہ صغرا اور کبرا، چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیاں، تو کیا چھوٹی نشانیاں سب واقع ہو چکی ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا، کہ روز قیامت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جس دن کہ اللہ رب العالمین تمام کائنات کو قبروں سے زندہ فرمائے گا اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا، اور اس پر ہمارا یقین کامل۔ اور رب کریم صلی اللہ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں جو کچھ بتایا قیامت کے بارے میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے قیامت کے بارے میں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عذاب قبر، فتنہ قبر، اور جنت کی نعمتیں قبر کے اندر، اور اسی طرح سے جو کچھ بھی حالات اور واقعات ہوں گے، قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی علامتیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نفخہ صور کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور حشر و نشر ہوگا، اور تمام نام اعمال دیے جائیں گے، اور حساب ہوگا، میزان ہوگا، حوض کوثر ہے، صراط پل صراط ہیں، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے، اور جزا اور سزا ہے، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، اور اہل نار نار میں داخل ہوں گے، یعنی جہنم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ارکان میں ایک ہمارا سب سے بڑا رکن ہے قیامت پر ایمان رکھنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اسی طرح سے آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے حصوں میں ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے یقین رکھتا ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ایمان آخرت پر اس میں قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت زیادہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام نے قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کبرا یعنی بڑی نشانیاں، اور دوسرا صغرا چھوٹی، اور کچھ لوگوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ان دونوں میں کبرا، صغرا اور وسطیٰ یعنی درمیان والی۔ تو اس سلسلے میں آئیے ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کے پہلے جو چھوٹی نشانیاں ہیں، جس کو چھوٹی نشانیاں جو کیا چیز ہیں، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم جو ختم ہو چکی ہے اور واقع ہو چکی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو واقع ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہے چھوٹی نشانیوں میں سے۔ اس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کی نشانیاں 4 قسم میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو کہ واقع ہو چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں، اور دوسری وہ ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو کہ واقع ہو رہی ہیں اور وہ بار بار ہوتی رہتی ہیں، واقع ہو رہی ہیں اور واقع ہوتی رہتی ہیں، اور اس کا وقوع بار بار ہوتا رہتا ہے۔ اور قیامت کی چھوٹی نشانیاں ان میں سے بعض ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہم کہیں گے کہ جب چھوٹی نشانیاں قیامت کی ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت سے پہلے واقع ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سے جو واقع ہو چکی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ نشانیاں جو کہ واقع ہو چکی ہیں وہ بار بار واقع نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں، سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ قیامت کی صغرا نشانی یعنی چھوٹی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔
اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور نبوت کا اور رسالت کا دنیا سے ختم ہو جانا، یہ پہلی نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 2 ہے انشقاق قمر، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اللہ کے نبی نے یہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ حجاز میں آگ کا ظہور ہونا، آگ لگی تھی، اور جیسا کہ آج کل مدینہ منورہ میں بھی آپ اس کے اثرات دے سکتے ہیں، پہاڑ کے پہاڑ پورے کے پورے جلے ہوئے ہیں، اور جب مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پہاڑوں کے پتھر بالکل کالے کالے نظر آئیں گے آپ کو۔ اور یہ جو آگ حجاز میں لگی تھی تو اس کی روشنی ملک شام تک دیکھا لوگوں نے، عراق تک وہ آگ جلتی ہوئی پہنچی تھی۔ اور نمبر 4 ہے کہ دنیا میں جزیہ اور ٹیکس جو اسلامی حکومت کا ایک خاصہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ٹیکس اور جزیہ وصول کرنا ان سے بند ہو گیا ہے۔ نمبر 5 بیت المقدس کا فتح ہونا، اور نمبر 6 مشرق سے بہت سارے فتنوں کا ظہور ہونا، جیسا کہ آج ہر جگہ شر، فساد اور فتنے ہی فتنے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہا کہ عمل صالح کتاب و سنت کے مطابق پابندی کے ساتھ میں اور استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ میں کرتے چلو، کیونکہ فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ اور جیسا کہ مشرق کے فتنے ہیں، امت کا پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلنا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا، اور اسی طرح دنیا کے اندر دجال اور کذاب اور بہت سارے لوگ جو پیدا ہوں گے جو لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کریں گے، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے، اور ہمارے ملکوں کے اندر آپ کو پتہ ہے غلام احمد قادیانی جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ ان کے اندر چل رہا ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو صغرا نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں، ان میں یہ ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو گھڑ کر من گھڑت احادیث بنائے جائیں گے، اور سنت صحیحہ کا انکار کیا جائے گا، اور جھوٹ عام ہو جائے گا، اور لوگوں میں اخبار کا بغیر کسی ثابت قدمی کے بہت زیادہ ایک دوسرے کو نقل کریں گے۔ جیسا کہ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہیں، مختلف جو موبائل کے ذریعے خبروں کو ہم نشر کرتے ہیں، اور ثابت قدمی اور تاکید کے بغیر بس ہمیں خبر ملی، ہم نے دوسروں کو خبر دے دیا۔ اسی طرح سے دوستو قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج کرونا مہاماری کی وجہ سے، کرونا اس مرض کی وجہ سے دنیا سے بے شمار اہل علم، بڑے بڑے علماء جو باقی تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے لوگ وہ بڑے بڑے منصب علم والے بن کے بیٹھیں گے، اور لوگ ان کو اپنا سردار بنائیں گے۔ جہالت علم سے، علم شرعی سے، اور نادانی عام ہوتی جائے گی، اور ہر جگہ شر اور فساد، گھروں میں، خاندان میں، لوگوں میں، ہر جگہ فساد ہوگا، اور نیک صالح لوگ ختم ہو جائیں گے، اور اسلام کا جو مضبوط کڑا تھا، اسلام کا مضبوط کڑا ٹوٹ جائے گا، اور اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج مسلمانوں کی کثرت کے باوجود وہ مسلمان سب ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان کا آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ دوسری امتوں کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم، اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جیسا کہ آج آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں، ہندوستان ہے اور مغربی ممالک ہیں اور خود اسلامی ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف ہر جگہ بول بالا ہوگا، غلبہ ہوگا کافروں کا اور ظالموں کا، اور اسی طرح سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے جو جن کے پاس صحیح دین ہے وہ بڑے اجنبی اور اچھمبے لگیں گے۔ جیسا کہ آج دنیا کے اندر جدھر دیکھو اسلام دہشت گردی کے نام سے، یا کوئی خود مسلمانوں کو وہابی یا مختلف ناموں سے منسوب کرتے ہیں، یا متشدد کہتے ہیں، یا خود مختلف جہالت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔
یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں داخل ہیں۔ اور جنگوں کا سلسلہ جو کہ واقع ہوتا رہے گا اور آپس میں مسلمان لڑتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہر جگہ داخل ہوگا اور شرک ذلیل ہوگا، جیسا کہ مختلف ممالک کے اندر اسلام آج بھی لوگ اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اسلام کی یہ دعوت پہنچ کر رہے گی جہاں جہاں بھی رات ہوتا ہے، جہاں بھی دن ہوتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی حصہ اسلام کی دعوت سے، اسلام کے پہنچنے سے پیچھے نہیں رہے گا، اسلام پہنچ کر رہے گا۔ ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، چاہے وہ مٹی کے گھر ہوں یا یہ کہ پکے گھر ہوں یا کچے گھر ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑے گا الا ادخلہ اللہ هذا الدین، مگر اللہ عز و جل اس دین توحید کو پہنچا کر رہے گا بعز عزیز، جو عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کو اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائے، اور بذل ذلیل، یا جو ذلیل اپنے کفر کی وجہ سے ذلت کے ساتھ رہیں گے لیکن ان کو تک یہ اسلام پہنچ کر رہے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دوستو، نمبر 2 یہ ہے کہ اسلام کے جو چھوٹی نشانیاں قیامت کی، کہ حاکم اور ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو اہل نہیں ہوں گے، جو غیر اہلوں کو ذمہ داری دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے گھر، ننگے جسم والے اور ننگے پیر والے، بکریوں کی چرانے والے، بڑی بڑی عمارتیں اور شاندار زندگیاں اور بڑے ان کے زندگیوں کے عیش و آرام ہوں گے۔ اور اسی طرح سے دیا جانا زمین کے اندر اور لوگوں کا مسخ ہو جانا، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس امت کے بہت سارے قوموں کو۔ اور مال کی کثرت ہوگی، ہر جگہ مال کی ریل پیل ہوگی، جیسا کہ آج آپ کو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے جہاں مال ہی مال اور تجارت عام ہو جائے گی اور رشتہ داریاں اور صلہ رحمیاں سب ختم ہو جائیں گی، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ داریوں کا کیا حال ہے، اور لوگ خاندان کی پہچان اور خاندان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جن میں تعلقات کی صلہ رحمی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح سے لوگوں کے قیاسات بدل جائیں گے، یعنی قیاسات بدل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا قیامت سے پہلے، کہ جھوٹے آدمی کو سچا اور امانت دار سمجھا جائے گا، اور اسی طرح سے جو سچا آدمی ہے اس کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹا ہے اس کو سچا کہا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا اور سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والا بے ایمان ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے حقیر لوگ، جاہل لوگ دین کی بڑی بڑی باتیں کہیں گے، ایسے ٹیڑھے مسائل لے کے کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، امام احمد نے، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت فرمائی ہے، سیاتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبضہ۔ فرمایا لوگوں پر ایسے سال آئیں گے، ایسے چیزیں آئیں گی، ایسا وقت آئے گا کہ جس میں دھوکے بازی بہت ہوگی، اور جس میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، اور اسی طرح سے جو آدمی خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا۔ اور ایسے وقت میں رویبضہ بول پڑیں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ رویبضہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کم عقل اور چھوٹا حقیر آدمی بغیر علم کے بڑی بڑی باتوں میں وہ بولنے لگے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ آج بہت سارے لوگ خم ٹھوک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مجادلہ کرنا یا مناظرہ کرنا یا مختلف قسم کے، جیسا کہ لوگوں کے درمیان، بھائی دین کی بات میں کہوں گا، بڑے بڑے برادر گروپ ہیں، بڑے بڑے فلاں اسٹیجوں پر لوگ بڑے بڑے علماء نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ جو BA MA دنیاوی تعلیم ڈاکٹر ہے فلاں ہیں، یہ لوگ دین کے بڑے بڑے مناظرے کرنے والے بن گئے ہیں۔ قیامت کے قریب میں ایسی پولیس ہوگی جو لوگوں کو زبردستی مار پیٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 جہنمی لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کمچیاں
چھڑیاں اور وہ ہتھیار ہوگا جس سے لوگوں کو ماریں گے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں واقع نہیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ جزیرہ عرب کے اندر یعنی پانی اور نہریں اور باغات اس طرح سے پیدا ہوں گے کہ پورا جنت ہی جنت بن جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال کی کثرت ہوگی۔ وَيَفِيضُ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ، یہاں آدمی مال کی کثرت کی وجہ سے لے کر مال نکلے گا زکوٰۃ کا، مگر کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہ پورا جزیرہ عرب جنت کے باغ بن جائیں گے، پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ابھی واقع نہیں ہوا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ کہ چاند بڑا ہو جائے گا، یعنی چاند نکلتے ہی ایسا لگے گا کہ جیسے 2-3 دن کا چاند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب چاند پھول جائے گا، چاند بڑا ہو جائے گا، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے قریب چاند پھول جائے گا، چاند نکلتے ہی لگے گا کہ 2-3 دن کا چاند ہے۔ اور اسی طرح سے مسجدوں کو عام راستہ بنا لیا جائے گا، مسجدوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ آج درگاہوں مزاروں پر لوگ زیادہ ہیں مگر مسجدوں میں لوگ کم ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے یہ کہ جانور بول پڑیں گے انسانوں کے ساتھ میں، جمادات بول پڑیں گے، یہ سب ابھی واقع نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے نہر فرات جو عراق کے اندر ہے وہ ایک محصور، ایک مختصر ہو جائے گی ایسے پہاڑ پر جس پر سب سونے کا پہاڑ ہوگا، یہ ابھی واقع نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال کے باہر کرے گی، مسلمان کم ہو جائیں گے اور ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں گے۔ چھوٹی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، جو دنیا میں عدل و انصاف اور دین کا بول بالا کریں گے۔ یہ آل خاندان سے، آل بیت کے خاندان سے ہوں گے۔